غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائے، تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، اور ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی۔ 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا کا۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں گا، یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے، رب۔ اسماء الحسنہ جو آئے ہوئے ہیں نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء الحسنہ میں نہیں ہے، رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا، اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو کہتے ہیں۔ انہ ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام، انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہ ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا۔ آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بچے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتا ہے کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، مشورہ کیا، کوئی میری ضد تھی، میری وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو میری 5-6 سالوں میں برا حال ہو گیا، کوئی بھی نہیں میری سن،
اخیر میں کیا دیکھو تم نے مجھے کیا بات چلے، میں کہ ہن میں رو رو کے تھک گیا، ہن تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک نہیں اور مجھے پتا نہیں۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا زاد، تو وہ بڑے جولی سے ہیں۔ وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان۔ تو میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے تو لگتا ہے سامنے آ گیا، سامنے آ گیا۔ تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا۔ ایا کا ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے۔ ایا کا تو نے اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا، کہتا ایاک، جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے نہیں۔ ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے۔ ایاک نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا۔ ہمارے جی حالت ہے نا، وہ جی ساڑی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں۔ ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا؟ تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی کو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی، ان کو پیدا ہوتے ہی پتہ ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن
چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنی کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی، بھاگ کے واپس آیا۔ اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے گی۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہوگی؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے، نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا؟ اللہ میں سیدھا راستہ دے گا۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا۔ الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کچھ ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا آ جا، اب پھر مانگ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا عصر میں آ جا، عصر میں آ گیا، مانگ کیا مانگوں کا، مانگ کے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دی۔ کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا تو کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، اندر میں ڈال دیا گیا ہے، تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، عصر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہوئی، آ جا مغرب میں پھر مانگ، وہ کتنا مہربان ہے، آ جا مانگ یا اللہ، پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آ جا، اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، تو آ جا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، اور صراط چوڑے راستے کو کہتے، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو اب ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر محل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ، وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے کہ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں، اور اللہ ہمیں کیا ہے، او میرا بندہ اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاواں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں، تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر رکھنا،
نام ہوگا نا بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی. اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں. تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں. تو صاف شفاف ہوتا ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ تو اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جاتے. اور مستقیم، چڑا میڑا نہ ہو، سیدھا سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے. تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے وہ ناعمہ ہے. وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ. کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو. وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جاتا. کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے. پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایک ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں. کوئی جائے گا ادھر؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے ادھر راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کیا مٹھن کوٹ مٹھن. تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری ذمہ دار جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں. تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کیے. تو میں کہ کیوں ہے؟ تیل مک گیا. مر گئے. وہی تو تیل پٹرول پمپ ہی کوئی نہیں، ایک ہی بڑھنا ہے. کوٹ میں ٹن تائیں دھکالا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے. چلو آج سورۃ فاتحہ کافی.